ساتھ اب یہی ہے نا کہ ابھی اسی پوائنٹ پہ ہم آ رہے تھے کہ دیکھیں پریکٹیکل سولوشن کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ہم وہ سٹیپس لیں گے تو ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ذرا کم از کم بچا کے رکھیں گے. وہی والی بات آتی ہے کہ شیطان جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے، شیطان نے تو وعدہ کر چکا ہوا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ٹھیک ہے ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین. وہ اس نے آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سے آنا ہی آنا ہے، یہ اس کی جاب ہے اینڈ ہی از ورکنگ 24/7 جب تک آپ زندہ ہیں. تو ہمیں اس کو سب سے پہلے یعنی ہم یہ سمجھیں کہ واقعتاً شیطان ہمارا دشمن ہے. تو ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ہم اس سے رک جائیں، رکنے کی کوشش تو سٹارٹ تو کریں. لیٹ اس ٹیک the first step. Exactly. Identify your weakness. ایک اور کمنٹ بھی آیا ہے ہرش عمران بیڈی، وہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. You all are a blessing in these times. Thanks for making life clear and simple. رب مہربانی کریں ہمیشہ آپ سب پہ. جزاک اللہ خیر for all your duas. Your duas really mean a lot for us. اور the point I was making is ہر بندے کی ویکنیس ڈفرینٹ ہوتی ہے. Realize what's your weakness. کیا آپ کی ویکنیس پیسہ ہے یا عورت ہے یا میوزک ہے یا دل کا برا ہونا ہے؟ کچھ لوگوں کی ویکنیس نہ پیسہ ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے، دل کا غیبت کرنا ہوتا ہے. واللہ I get questions کہ تو میرے میں کوئی ایشو نہیں ہے، میں صرف اپنے آپ کو نا پریز کرتی ہوں اور لوگوں کو اپنا بیٹر سیلف بتانا چاہتی ہوں بہت زیادہ. واللہ ڈفرینٹ، ہر بندے کی ڈفرینٹ ویکنیس ہے. سلف صالح میں سے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے سونا چاندی پہ امیر بنا دیں یعنی مقرر کر دیں امانت دار، میں خیرات نہیں کروں گا. I know myself. لیکن اگر آپ مجھے ایک لونڈی پہ بھی جو کہ بالکل خوبصورت نہیں ہے اس پہ ایمانت دار مقرر کرے میں پھسل جاؤں گا. They know themselves. So what's your weakness? Is your weakness music? Control or delete is the solution. Delete everything. اور پھر ساری زندگی اس پہ کام کریں. جو انفیکشن آپ کو ہوتا ہے آپ وہی اینٹی بایوٹک لیتے ہو نا، اسی پہ کام کرو اور اللہ سے دعا کثرت سے مانگے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ انہ کان فریقا، ایسے گروپ تھا من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون، وہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہمیں معاف کر دے، وانت خیر الراحمین، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اور یہ جو دعا کرنے کے بعد انہوں نے کام کیا کیا؟ وہ کام یہ کیا انی جزیتم الیوم بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا تھا نا. Patience is very important. Patience on doing good deeds is very important. اور انشاءاللہ by the end of these lectures ہم consistency کی بات بھی کریں گے کہ how to attain patience, how to be consistent. You have to fight each and every day. امام مالک رحمہ اللہ وہ وفات پا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یعنی سکرات الموت میں ہے. ان کے بیٹے نے کہا عبداللہ بن مالک نے کہ آپ کیا مالک صاحب، میں تو کہتا قل لا الہ الا اللہ، آپ کہتے نہیں، میں تو ڈر گیا. انہوں نے کہا شیطان میرے سامنے آیا اور اپنی انگلیاں چبا رہا تھا کہ کہے مالک تو بچ کے مجھ سے. تو انہیں کہتے ہیں میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں بچا بیٹا ابھی تک، جب تک میرا جنت میں پہلا قدم داخل نہ ہو جائے. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ شیطان تمہارے ماتھے پہ بیٹھتا ہے موت کے ٹائم پہ اور کہتا ہے اکفر باللہ، اللہ کا کفر کرو، اللہ کا کفر کر. کیونکہ وہ لاسٹ چانس ہے، وہ ابھی اس نے پکڑ لی تو پکڑ لیا، ورنہ اگر اس ٹائم نہ پکڑ سکنا پھر آپ گئے اس کے ہاتھ سے. یعنی ایک بندہ جنت میں چلا گیا، دس از ڈو اور ڈائی سچویشن فار شیطان. ایک پروجیکٹ یعنی اسے ہاتھ سے نکل گیا، ایک ڈیل چلی گئی ہاتھ سے، ایک پلاٹ چلا گیا ہاتھ سے، جیسے وہ ساتھ پراپرٹی میں ہوتے ہیں. اتنا سیریس ایشو چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ لے آتے ہیں. آپ نے تو پروجیکٹ بول کے آئیڈیا دے دیا. سر پروجیکٹ ہے، اس کے لیے ہر بندہ شیطان کے لیے ایک پروجیکٹ ہے اور وہ رات دن کام کرتا ہے اور وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ آپ کی وہ ہماری ویکنیسز نا ہم سے بھی بہتر جانتا ہوتا ہے اور بندے کو وہیں پہ اٹیک کرتا ہے. سسٹر حافظہ مونا شہر پوچھیں جو غیبت ہو چکی اس سے کیا کریں؟ I want to transformate myself. جزاک اللہ. دیکھیں جو غیبت ہو گئی آپ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، بخشش مانگیں، اور جس کی غیبت کی you have to go to him or her. اچھا ایک اور چیز بولنا پڑے گا کیپنگ انالیسس کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. اچھا نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی جا سکتے تو ہاں جس کی غیبت کی ہے تو اس بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ بس آپ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کثرت سے توبہ کریں. لیکن اگر آپ جا کے اسے معافی کروا لیں تو یہ بہتر ہے. لیکن دیکھیں کہ میرا جا کے معافی مانگنا بہتر کرے گا ہمارے ریلیشن کو یا مزید خراب کر دے گا.
تو یہ انالیسس کریں. اگر تو شیطان اگر مزید خراب کر دے گا مت کر, اپنے باعث نہ سوچیں, شیطان کی اس کو نہ دیں واقعتاً. اور اکثر سچویشن میں ایسا ہوتا ہے واللہ لوگ آتے ہیں, ایون آپ بھی اپنا وہ بتا رہے تھے نا کہ آپ کو بھائی نے نصیحت کی تھی اور آپ سے پاس گئے ایک شخص کے پاس اور کہا کہ بھائی جان میں نے آپ کے بارے میں بات کی تھی, ایم سو سوری, غلطی میں تھا لیکن میں بات کر دی, پلیز مجھے معاف کر دیں. لوگ کہتے ہیں یار سچ پیور ہارٹ. صحیح بات, لوگ تو آگے بتاتے نہیں, آپ نے تم جا کے بتایا. ایک اور کوشچن ہے, فیصل خان پوچھ رہے ہیں, یو گائز ہیلپ می a lot to leave music and this in this Ramzan I have improved a lot just because of Allah Pak Tawfiq. Jazakallah khair Faisal Khan. Ikhwan, inshallah ta'ala find advices from you guys inshallah ta'ala, starting from Abu Saad. Mashallah. دیکھیں one of the practical steps which we talked about, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسی انوائرمنٹ میں رہے جہاں پہ معصیت نہ ہو. اگر آپ کے دوست ٹھیک نہیں ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور اگر پھر بھی اگر آپ 6 مہینے سال 2 سال ان کے ساتھ کوشش کرتے جا رہے ہیں, اگر وہ نہیں ٹھیک ہو پا رہے, آپ اپنی کمپنی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کے فار ایگزامپل دوست ایک گروپ ہے وہ معصیت پہ تلے ہوئے ہیں, تو اس میں زیادہ جو ہے یہ چانس ہے کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں, برائی کی طرف. ٹھیک ہے, ہاں آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں, لیکن اپنے آپ کو جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جوڑے رکھیں جو آپ کو کم از کم یہ جھنجھوڑتے رہیں کہ آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں. واللہ یہ $1 ملین ایڈوائس ہے, واللہ آؤ نماز پہ. یعنی آپ دیکھیں وہی بات آتی ہے نا کہ جیسے دیکھیں کھلی باتیں ہیں. اگر ہم ادھر 5 بندے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ بھی اگر سگریٹ جو ہے لٹ کرتا ہے, آپ نہ بھی پیئیں گے, اگر میں پی رہا ہوں تو آپ کو اس کی اسمیل آپ کے کپڑوں سے آئے گی. ایگزیکٹلی, سبحان اللہ. دیکھیں یہ انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. I changed because of my company. ہم سب ایگزیکٹلی, میں بتاؤں ابھی آپ نے ایگزامپل دی نا کہ ایک بندہ یہاں پہ اگر سگریٹ پینے والا بندہ آ جائے نا, اور اگر 4 بندے سگریٹ نہیں پیتے نا تو وہ شاید نہ ہی پیے سگریٹ. اور اگر آپ ایسی محفل میں چلیں جہاں 4 سگریٹ پینے والا, آپ شاید بہت سارے لوگ اس لیے اسٹارٹ کرتے ہیں سگریٹ پینا کہ جی خود نہیں پینے کے ارادہ اور ہوتا ہے, پریشر میں آ کے وہ غلط کام کرنا شروع کر دیتے دیتے ہیں. اچھا آن ٹاپ آف دیٹ وہ آپ اتنا پریشر آ جاتا ہے آپ کو, دیکھو یار یہ کیسے مولوی بنا ہوا ہے, سیدھا سادہ یہ نہیں, تو آپ یعنی وہ پریشر جھیل کے پھر آپ بھی کہتے ہیں چلو پھر آپ وہ کام کرنا شروع کریں. سسٹر ہنیہ حامد کہتی ہیں I am constantly changing myself by listening to this podcast. Literally I feel like this is a treasure for me. Alhamdulillah, may Allah bless you, Tawi and the whole team. جزاک اللہ خیر سسٹر ہنیہ. اچھا یار میں چاہتا تھا کہ ہم نا اللہ کے نبی کی شفاعت کے بارے میں ذرا بات کریں. بڑی چیز ہے اللہ کے نبی کی شفاعت, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نکلنا, فرشتوں کی شفاعت اور انبیاء کی شفاعت, کیونکہ ہم ڈیفینیٹلی رسول اللہ کی شفاعت ایک بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ملے گی بھی, اور ود ان لائک لاسٹ 2-3 منٹس ابو سعد اینی تھنگ. وہ اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں شفاعت ہوگی, لیکن وہی ہے نا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعنی یہ کم از کم ہمارا کانسیپٹ ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو شفاعت ہوگی, اور انشاءاللہ ہوگی. جیسے جہنم میں کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جہنم میں جل رہے ہوں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ریکویسٹ کریں گے یا اللہ یعنی مسلمان جو ہے جل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے نکال دے. یار اس بات کو نا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ شفاعت بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا, وہ ہر ایرے غیرے کی نہیں کریں گے, بلکہ کچھ اعمال آپ کو ایلیجیبل بنائیں گے فار دیٹ شفاعت. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. بالکل ایگزیکٹ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے, تو جبریل آئے اللہ کے حکم سے اور کہا یا رسول اللہ واٹ از میکنگ یو کرائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے پوچھ لیں کہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. جبریل گئے آسمانوں میں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے, تو یہ پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جائیں اپنی امت کو اپنی نبی کو بتائیں کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوک, ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے اور ان کو بھولیں گے نہیں. یہ جو بات ہے نا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے, یہ واللہ قیامت کے دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ میں سے ہونا کتنی بڑی بلیسنگ تھی. آپ اور میں آپ سے سوال کریں کہ آج جمعے کا دن گزرا, میں نے کتنی دفعہ درود پڑھا. یعنی اللہ کے نبی پہ تک درود پہنچایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ علی احتشام آپ پہ درود پڑھ رہے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ میرو ڈالی جاتی ہے اور ان تک درود پہنچایا جاتا ہے جمعے کے دن. تو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا. اور سبحان اللہ, کیا یہ بتائیں کہ کوئی ان کا امتی جو کلمہ پڑھتا ہوگا اور شرک سے بچتا ہوگا وہ جہنم میں جا کے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے؟ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی تو جنت میں ہوں اور باقی جنت میں ہوں, اور
مسلمان جو لا الہ الا اللہ پہ تھا اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا، اعمال میں تھوڑا کمزور تھا، کوشش دل زیادہ تھا، سنسیئر تھا، لیکن ٹھیک ہے باغی نہیں تھا، اور جی کر لیں گے نماز تو وہ پڑھے نا جو غریب ہے، ہم تو بڑے امیر ہیں جی، ہمیں اللہ نے نوازا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، ہمبل تھا، اور ہوتا تھا کہ یار اب نہیں ہو پا رہا، کوشش میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انا سنردیک فی امتک، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، رضا یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی راضی نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی امتی جو شرک نہ کرتا ہو نا وہ جہنم میں ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اپنے زمانے میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے سیڈ ون ڈے یو نو اپنی امت کے بارے میں، آنے والی امت کے بارے میں، تو کیا جنت میں آرام سے بیٹھیں گے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی مومنوں پہ حریص ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، اور رؤوف الرحیم تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے نبی کی صفت میں بھی ہے نا یہ رؤوف الرحیم۔ یار اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از آن دا ٹاپ in the list of انبیاء، very special, the most perfect human being, and we are his ummati, you know, بہت بڑا ریوارڈ ہے واللہ، ہم big honor، one of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala جن کو ہم بلٹل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس امت محمدیہ میں سے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس دن ہمیں پتہ چلے گا، واقعی اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی بلیسنگ کیا تھی، لیکن چاہیے کب کہ آج پتہ چل جائے، چاہیے آج اعمال کرنا شروع کر دیں، اور پھر لوگوں کو نا شفاعت کریں گے جن پہ جہنم کا ہوگا وعدہ پکا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی پرمیشن سے وہ جہنمی جنت میں جا رہے ہوں گے، جسٹ امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ ان کو نا جو جہنم میں ہوں گے بھی صحیح ان کو نکالا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہے، شفاعت الکبریٰ ہے، اب نکلو، پروفٹس بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، سورہ ملک لڑے گی، شفاعت کرے گی۔ ارے یہ باتیں تو ہم نے کی نہیں، اللہ اکبر، قرآن آئے گا، قرآن آئے گا، دو صورتیں ہوں گی، یا تو قرآن آپ کا دوست بن کے آئے گا، سفارش کرے گا، حجت لک او علیک، یا پھر آپ کا دشمن بن کے آئے گا، آپ کو کے خلاف کیس لڑے گا۔ کیسے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جیتیں گے اس وقت؟ قرآن سے جیت سکتے ہیں بھائی، قرآن لڑے گا، حدیث میں الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑے گا، اس دن کون لڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ قرآن اللہ تعالیٰ سے لڑے گا کہ نہیں جی خرم جو ہے جنت میں ہی جائے گا، اور پھر اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک بھی لڑے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے کو جنت میں لے جائے گی۔ سورہ آل ہمارے پاس عمران، 10 منٹ نہیں ہے رات کو اس کے لیے، سورہ آل عمران، سورہ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پرندوں کی مانند آئیں گے۔ اللہ اکبر، you know، اس دن اعمال جو ہے نا، اس دن جو ہم ایک اعمال کرتے ہیں نا، اس دن ٹرانسفارم ہو جائیں گے چیزوں میں، شیلڈز میں۔ الصوم جنہ، صوم ڈھال ہے، کیا جہنم سے بچاتی ہے، 70 سال آپ کا فاصلہ کرتی ہے جہنم سے، لیکن ہم تو روزے رکھتے نہیں ہیں، جب رمضان میں روزے رکھتے ہیں اس کے 11 مہینوں میں منڈے تھرسڈے کا بھی نہیں رکھتے یار، مطلب یہ ہماری پرائرٹیز ہیں، مطلب ہم لوگ بھی، میں اپنی آپس کی بات بھی کہہ رہے ہیں، ہم کتنے روزے رکھتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ اے پروجیکٹ بھی کہ یو نو ایام بیس کے اور وہ سب چیزیں، ہر بندہ اپنا اپنا تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کلیکٹیولی انشاءاللہ ریمائنڈر چلا جائے کہ کل روزہ رکھیں انشاءاللہ، اینڈ اس کے بعد جب اللہ کی شفاعت کریں گے نا، اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تم نے شفاعت کر دی، اب دیکھو میری رحمانیت، دیکھو میرا رحمان، دیکھو جس نے آج تک کلمہ پڑھا ہوگا نا جو جہنم کی آگ میں ہوگا، اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نکال کے پھر جنت میں ڈال دیں گے۔ اپنے توحید کا نا وہ سمجھ بھی لینا، جو the weight جو آتا ہے نا کہ حدیث میں کہ ایک شخص ہوگا اس کے 99 scrolls گناہوں سے بھرے ہوئے اتنے آئیں گے اتنے آئیں گے، وہ بندہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں بے ہوش گاؤں سے وہیں پہ نا، اور اس وقت کے رجسٹرز ہوں گے، اور scrolls وہ اس کی ڈسکرپشن ہے کہ کتنے بڑے بڑے وہ ہوں گے، جہاں تک دل دائز کنسی، ہاں دل دائز کنسی، اور 99 ہے، اور جب وہ آئیں گے اور ایک طرف وہ ہوں گے اور دوسری طرف اس کا پرچی آئے گی، پرچی آئے گی، کارڈ ایک آئے گا چھوٹی سلپ جس کے اوپر ہوگا لا الہ توحید ہوگی، میزان میں ہی رکھی جائے گی، میزان میں رکھی جائے گی، اور وہ آتا ہے کہ جب وہ رکھا جائے گا نا تو جو 9 وہ اڑ جائیں گے، مطلب یہ نہیں کہ وہ بیلنس ہی ہوگا، they will just fly up، یعنی جب کوئی اتنی زیادہ بھاری چیز رکھ دی جائے نا تو واقعتاً وہ امبیلنس ہو جاتی ہے اور چیزیں جو ہے نکل جاتی ہیں۔ آپ کہیں چھوٹا سا نا پاپ کارنز رکھیں اور یہاں پہ 2 کلو کا وہ وہی ڈال دیں، چھوڑیں اور وہ اسے زپ کر کے بچائے گا، اور وہ اس کو نا حقیر جان رکھو یہ مجھے پرچی کیا بچائے گی، یعنی he'll be sure کہ I'm going to جہنم، یہ جو رکھا جائے گا نا تو وہ اڑ جائیں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب یقین ہوگا نا، یقین تھا اور دل سے اور یار یہ تو بتاؤ اس کارڈ پہ لکھا کیا ہوگا، بتایا تھا لا الہ لا الہ اس الا کارڈ پہ اللہ، لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب یہ کلمہ واللہ ایک ورسٹ مومن ایک بیسٹ کافر سے بہتر ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے بات، لیکن یار اس کو نا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیے کہ کیا مطلب جو کلمہ جس نے بھی زبان سے پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی کیس ہوگا۔ میرے خیال سے یہ وہ بندہ ہوگا جس کا دل جو ہے نا سلیم ہوگا، توحید بڑی سخت ہوگی اس کی، گناہ ہو جاتے ہوں گے
اور وہ کہتا ہوگا یار گناہ ہو گیا غلط, جو وہ والا بندہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا یار یاشی کرو. ہم ابھی بھی یہ جو بات کرتے ہیں ٹپس کی بات کرتے ہیں, اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم خود بھی, the effort needs to be there. ایفرٹ نا تگڑی ہونی چاہیے. اگر سلپ اپ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, مطلب ہمیں نا چھوڑ دینی چاہیے, گیو اپ نہیں کر دینی چاہیے, یار ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. مطلب اپنے یہاں پر ہم نے اللہ کی نا رحمت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ میں ایفرٹ کروں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میری سنسیئر ایفرٹ دیکھ رہا ہے کہ میں بار بار سلپ اپ کروں, آئی ایم کیپ ٹرائنگ, مطلب اپنی کوششوں پہ کمی بھی نہیں لانی, کیونکہ شیطان بھی ابھی رمضان کے بعد آئے گا, وی ول سلپ مینٹلی. ہمیں اتنے اپنے ہائی ایکسپیکٹیشن, مطلب کبھی کبھار وہ موٹیویشن ہمیں ملتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم بس پرفیکٹ مسلمان بن جائیں گے 4 دن بعد, ایسا نہیں ہو سکتا. وی ول ہیو ٹو یو نو کیپ ٹرائنگ اوور اینڈ اوور. ہاں, سلپ ہونے میں مسئلہ نہیں ہے, اس کو روکیں جتنا روک سکتے ہیں, ایفرٹ نہ روکیں, ایفرٹ بھی نہ روکیں, اور رجوع الی اللہ نہ روکیں. گناہ ہونے کے بعد ٹرن بیک ٹو اللہ, بتائیں, ایکنالج کریں اللہ گناہ ہو گیا, معاف کر دیں. اور وہی آیت ہے نا, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اور یہاں بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین, جو یعنی کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو باؤنڈ کر رہے ہیں, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا, کہ جو یعنی برائی کر لیتا ہے لیکن ثم یتوبون من قریب, اس کے بعد یعنی اصرار نہیں کرتا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, یعنی توبہ کر لیتا ہے. اور فاولئک یتوب اللہ علیہم, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو لازم پھر ریپیٹ کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ لازم ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتے ہیں, کیا کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے معاف نہیں کیا, آپ کورٹ میں کیس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں, اور کہتے سب چپ ہو کے بند کر دو, ان کی منہ بھی بند کر دو, ختم ہوگی بات. وہ غنی ہے, اس سے کون پوچھ, یعنی هو الغنی ونحن الفقراء الیک, هو القوی ونحن الضعفاء الیک. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اکیلا واحد, کسی پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے, پھر بھی ہمارے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے اور اتنا خیال رکھتا ہے. دس مینس کہ اس نے ہمیں بنایا جنت کے لیے انشاءاللہ. لیکن ہم لوگ جو ہے نا ظلم اور زیادتی کر کے نا, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, گناہ کر بیٹھتے ہیں, پھسل گئے, انسان ہے, ذکر اللہ, سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یار اب یہ مجھے کیا ہو گیا, واللہ یہ میں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا یہ مجھ سے ہو جائے گا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اللہ کو یاد کرنے کے بعد فوراً سے فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہ سے, یار اب یہ تو غلطی ہو گئی, مجھے بخش دے, میں آئندہ نہیں کروں گا, آئی ناٹ پلان اینڈ پلاٹ. اور پھر وہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کنفیس بھی کرتے ہیں, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. یار اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ انسان گناہ کر کے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جب پلٹتا ہے نا خالص نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی loves this basically. تو یہ جو ہے بات کہ ان کو اللہ کے علاوہ معاف کون کرنے والا ہے. اور اب یقین کریں, دیکھیں ابھی ہم نے یہ جو بات, اس کے بعد جو بات آتی ہے نا, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, بالکل یہ بھی پھر ہے, اس پہ اصرار نہیں کرتے, یہ بھی پھر ہے, توبہ کرتے ہیں. گناہ کرنے میں اور ہو جانے میں فرق ہے نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں ابھی ہم نے جنت کی بات کی, جہنم کی بات کی, اللہ تعالیٰ کی مائٹینس کی بات کی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی بنایا ہے, آخری نبی دیے ہیں, مسلمان بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار جب میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا یہ آیت کا ایک فریز کہ وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی نا, تم نے میری قدر کی ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ سن رہے ہیں, جو دیکھتے ہیں, ان کا بھی بیٹھنا ٹائم دینا قبول فرمائے. In this time and era, spending time for deen is very difficult, ٹھیک ہے, but those who spend time and those who make the deen priority, اللہ تعالیٰ نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ احسان کا مطلب ہے احسان سے دیں گے اور اپنی شان کے مطابق دیں گے. So have this anticipation, اللہ سے نا بڑی ان عند ظن عبدی بھی, یہ لازمی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے. اعمال کریں, باغی نہ بنیں, کوشش کرتے رہیں, فائٹ کریں شیطان سے اور اپنے نفس سے, اور پھر کہیں یار اب گناہگار تو بہت ہوں لیکن تیرے سے امید بہت زیادہ ہے, تیرے سے امیدیں بڑی لگائی ہوئی ہیں. جیسے وہ بندہ ہوتا ہے نا کہ جو جو اپنے باس کو لوپ میں رکھتا ہے ہمیشہ, یو نو, جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, وہ اپنے باس کو, سر یہ مسئلہ ہو گیا, سر یہ مسئلہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ہر بندے کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ دن پورا گزر رہا ہے نا, دل میں باتیں اللہ کے ساتھ ہو رری ہیں کہ اوہ اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, لوپ میں رکھیں اور یو نو اپنی سچویشن کلیئر رکھیں. روزانہ کم از کم روزانہ 3 دفعہ تو جہنم سے پناہ مانگے. حدیث میں کیا آتا ہے, جب انسان 3 دفعہ کہتا ہے نا اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, جہنم کہتی ہے کہ یار اب اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا. جہنم کہتی ہے یار اب اس کو مجھ میں, اور جب جنت کا سوال کرتے ہیں تو جنت کہتی ہے کہ یار اب اس کو مجھ میں داخل کرنا. میک ہم فرام مائی انہیریٹنس,
تو یہ دعا کثرت سے مانگے اللہم اجرنی من النار، اگر تمام کے لیے اللہم اجرنا من النار، اور یہ بھی مانگے اللہم اجرنا من خزی النار، اور یہ بھی مانگے اللہم اجرنا من کل عمل یقربنا الی النار، یا اللہ میں اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ہر عمل سے جو جہنم کے قریب کرے، کیونکہ ان عذابہ کان غراما، اس کا جو عذاب ہے نا وہ بہت زیادہ شدید اور سخت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے.